بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام بھائی اور بہنوں کو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات کی تعداد کتنی ہے اور نکاح کے وقت ان کی عمر کیا تھی؟ ہر بیوی کی عمر اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر کیا تھی؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو ازواج مطہرات کہا جاتا ہے، اور قرآن مجید نے انہیں امہات المومنین یعنی اہل ایمان کی مائیں کہہ کر مخاطب کیا ہے۔ ازواج مطہرات کی کل تعداد 13 ہے، جبکہ بیک وقت 11 ازواج آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں رہیں، جن میں سب سے پہلے ام المومنین سیدہ خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عام الفیل سے 15 سال پہلے 68 قبل ہجری میں مکہ میں پیدا ہوئیں۔ آپ کا نام خدیجہ اور لقب طاہرہ ہے۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد خویلد بن اسد ہیں اور والدہ کا نام فاطمہ ہے۔ آپ مکہ کی ایک مالدار خاتون تھیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں آنے سے پہلے آپ کا نکاح پہلے ابو حالہ بن بناش تمیمی اور پھر عتیق بن عابد مخزومی سے ہوا۔ ان کے انتقال کے بعد 40 اور بعض روایات کے مطابق 45 برس کی عمر میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حرم نبوت میں داخل ہوئیں۔ اس وقت آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال تھی۔ پاکیزہ اخلاق کی بدولت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ طاہرہ کے لقب سے مشہور تھیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت پر نبوت کی تصدیق کے ساتھ سب سے پہلے اسلام لانے کی سعادت بھی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں آنے کے بعد 25 برس تک زندہ رہیں، اور نبوت کے 10ویں سال 3 قبل ہجری کو مکہ میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلی خاتون تھیں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں آئیں۔ ام المومنین سیدہ سودا بنت زمعہ عامریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بعد سیدہ سودا بنت زمعہ سے 7 رمضان بعض روایات کے مطابق شوال سن 10 نبوی کو مکہ میں نکاح کیا۔ نکاح کے وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 50 سال تھی۔ ام المومنین سیدہ سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریش کے قبیلے عامر بن لوی سے تعلق رکھتی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پہلی شادی سکران بن عمرو سے ہوئی، جن کے انتقال پر آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں آئیں۔ ام المومنین سیدہ سودا بنت زمعہ عامریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت میں ہوا۔ سخاوت و فیاضی ام المومنین سیدہ سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوصاف کے نمایاں پہلو تھے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ راشد اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی ہیں، اور آپ کی والدہ کا نام زینب ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب صدیقہ اور کنیت ام عبداللہ ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہجرت مدینے سے پہلے ہوا، جبکہ ہجرت کے پہلے سال آپ کی رخصتی ہوئی۔ رخصتی کے وقت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک 17 یا 19 سال اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 54 سال تھی۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال 57 ہجری میں بنو امیہ کے دور حکومت میں ہوا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عورتوں میں سب سے زیادہ فقیہ اور صاحب علم تھی۔ بے شمار احادیث آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں۔
المومنین سیدہ حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ راشد دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی ہیں، اور آپ کی والدہ کا نام زینب بنت مظعون ہے جو مشہور صحابی عثمان بن مظعون کی بہن تھیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے والدین اور شوہر خنیس بن خزافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ اسلام قبول کیا، مدینہ کی طرف ہجرت کی۔ غزوہ بدر میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر زخمی ہوئے، انہی زخموں کی وجہ سے شہادت پائی۔ غزوہ بدر میں شوہر کی شہادت کے بعد حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 ہجری کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں آئیں۔ نکاح کے وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 56 سال تھی، جبکہ ام المومنین سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 21 سال تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال شعبان 45 ہجری میں مدینہ منورہ میں ہوا۔ ام المومنین سیدہ ام حبیبہ بنت ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصل نام رملہ ہے اور آپ ابو سفیان بن حرب کی صاحبزادی ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ صفیہ بنت العاص حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی تھیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہلا نکاح عبید اللہ بن جہش سے ہوا اور آپ نے عبید اللہ کے ہمراہ حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ عبید اللہ کے انتقال کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نجاشی حبشہ کے ذریعے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نکاح کا پیغام بھجوایا، جو انہوں نے قبول کیا۔ نجاشی نے 6 ہجری میں سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح پڑھایا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے 400 اشرفی حق مہر ادا کیا گیا۔ نکاح کے وقت ام المومنین سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 36 سال اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 59 سال تھی۔ حرم نبوی میں آنے کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ تشریف لائیں اور 44 ہجری میں آپ کا وصال ہوا۔ ام المومنین سیدہ زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح 3 ہجری میں 30 سال کی عمر میں ان کے پہلے شوہر عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غزوہ احد میں شہادت کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوا۔ نکاح کے وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 56 سال تھی۔ فقراء اور مساکین کے ساتھ فیاضی کی وجہ سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المساکین کے لقب سے مشہور ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح کے صرف چند ماہ بعد ہی ام المومنین سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ پڑھائی اور آپ جنت البقیع میں دفن ہوئیں۔ ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ہند اور کنیت ام سلمہ ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریش کے خاندان بنو مخزوم سے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ابو امیہ مخزومی مکہ کے ثروت مند افراد میں سے تھے۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہلا نکاح ابو سلمہ عبداللہ بن عبد الاسد مخزومی سے ہوا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اوائل اسلام ہی میں اپنے شوہر کے ہمراہ ایمان لائیں اور ہجرت حبشہ میں ان کا ساتھ دیا۔ ہجرت مدینہ کے بعد ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ احد میں شہید ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغام نکاح بھیجا۔ چنانچہ 4 ہجری میں آپ حرم نبوی میں داخل ہوئیں۔ نکاح کے وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 57 سال اور سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک 26 سال تھی۔ ام المومنین سیدہ زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصل نام برہ اور کنیت ام الحکم ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد جہش بن رباب اور والدہ امیمہ تھیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 2 بیوہ بھابیاں ام حبیبہ بنت ابی سفیان زوجہ عبید اللہ بن جہش اور زینب بنت خزیمہ زوجہ عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ازواج مطہرہ میں شامل تھیں۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہلا نکاح حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا، جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آزاد کردہ غلام تھے۔
دونوں کے تعلقات خوشگوار نہ رہ سکے تو حضرت زید بن حارثہ نے طلاق دے دی اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نکاح کیا۔ نکاح کے وقت ام المومنین سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک 35 یا 36 سال اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 58 یا 59 سال تھی۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال حضرت عمر فاروق کے زمانہ خلافت میں ہوا۔ ام المومنین سیدہ جویریہ بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سیدہ جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصل نام برہ ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبیلہ بنی مستلق کے سردار حارث بن ابی زرار کی بیٹی تھیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پہلی شادی اپنے قبیلے کے ایک نوجوان مصعفہ بن صفوان سے ہوئی جو مسلمانوں اور بنی مستلق کے درمیان ہونے والی جنگ میں مارے گئے اور حضرت جویریہ کنیز بنا لی گئی۔ اسیری کے دوران حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور آپ سے امداد کی درخواست کی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رقم ادا کر دی اور آپ کو نکاح کی دعوت دی جو انہوں نے قبول کر لی۔ چنانچہ شعبان 6 ہجری میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 25 سال کی عمر میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں آ گئیں۔ نکاح کے وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 58 برس تھی۔ ام المومنین سیدہ جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال 50 ہجری میں ہوا۔ ام المومنین سیدہ صفیہ بنت حی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصل نام زینب ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبیلہ بنو نذیر کے سردار حی بن اخطب کی بیٹی تھی اور قریظہ کے رئیس کی نواسی تھی۔ ام المومنین سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پہلی شادی مشکم القرظی سے ہوئی۔ اس سے طلاق کے بعد کنانہ بن ابی الحقیق کے نکاح میں آئیں جو جنگ خیبر میں قتل ہوا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ میں گرفتار ہو کر آئیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں آزاد کر کے ان سے نکاح کیا۔ نکاح کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 59 برس جبکہ سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک 17 سال تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال 50 ہجری میں ہوا۔ ام المومنین سیدہ میمونہ بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ام المومنین سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصل نام برہ ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد حارث بن حزن اور والدہ ہند بنت اوف تھی۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پہلی شادی مسعود بن عمرو سے ہوئی۔ ان سے علیحدگی کے بعد ابو رحم بن عبد العزیٰ کے نکاح میں آئیں۔ 7 ہجری میں ابو رحم کی وفات کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں آئیں۔ نکاح کے وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 27 برس اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 60 برس تھی۔ صحیح ترین قول کے مطابق آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال 51 ہجری میں ہوا۔ ام المومنین سیدہ ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ شاہ مقوقس نے باندی کے طور پر ماریہ بنت شمون قبطیہ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بھیجا، مگر 6 ہجری میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ سے نکاح کر لیا۔ نکاح کے وقت سیدہ ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک 20 سال اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 59 سال تھی۔ سیدہ ماریہ قبطیہ کے بطن سے آقا علیہ السلام کے صاحبزادے حضرت ابراہیم پیدا ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال 16 ہجری میں ہوا۔ ام المومنین حضرت ریحانہ بنت شمعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سیدہ ریحانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہود کے خاندان بنو نذیر سے ہیں۔ بعض مورخین نے آپ کا تعلق بنو قریظہ سے بتایا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد شمعون بن زید تھے جن کو شرف صحابیت حاصل ہے۔ حضرت ریحانہ کا نکاح پہلے بنو قریظہ کے حکم نامی شخص سے ہوا۔ غزوہ بنو قریظہ کے بعد جن یہودیوں کو قتل کیا گیا ان میں حکم بھی شامل تھا اور ریحانہ کو جنگی قیدی کے طور پر مسلمانوں نے گرفتار کر لیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں حضرت ام المنذر بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر ٹھہرایا۔ ان کے قبول اسلام کے بعد وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں آئیں۔ نکاح کے وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 59 سال تھی جبکہ سیدہ ریحانہ کی عمر کا تعین کتب و سیر و تاریخ میں نہیں ملتا۔
رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجۃ الوداع سے فارغ ہو کر واپس مدینہ منورہ تشریف لائے تو حضرت ریحانہ کا انتقال ہوا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود نماز جنازہ پڑھائی اور حضرت ریحانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت البقیع میں دفن ہوئیں۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ اور حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد یہ تیسری رفیقہ حیات ہیں جن کا انتقال حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ہوا۔ تو ناظرین گرامی، یہ تھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات کی تعداد اور نکاح میں آنے کے وقت ان کی عمریں۔ امید ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوست و احباب سے زیادہ شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔